السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نحو امید کرتا ہوں کہ تمام طالب علم خیریت سے ہوں گے۔ آج 14 جولائی 2020 بروز منگل۔ ہمارا آج کا موضوع باب 3 زمین اور ماحول پاکستان کے دریا۔ جی آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں دریاؤں کا نظام دریائے سندھ کے مشرقی اور مغربی معاون دریاؤں جو کہ صوبہ پنجاب، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، سندھ، آزاد کشمیر کے علاوہ بلوچستان کے دریاؤں پر مشتمل ہے، جو ہمارے ملک کی سرزمین کو سیراب کرتے ہیں۔ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا۔ جی دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے، جو پنجاب کے بھی ایک بڑے علاقے کو سیراب کرتا ہے۔ یہ دریا چین کے علاقے تبت سے نکلتا ہے اور گلگت بلتستان کے علاقے سے بہتا ہوا اٹک کے مقام پر پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ جی بیٹا، دریائے سندھ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے، جو کہ پنجاب کے بھی یعنی کہ پنجاب کے علاوہ یہ اور علاقوں کو بھی سیراب کرتا ہے، فصلوں کے لیے، زمینوں کے لیے مددگار ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے اس کے بعد کہ یہ دریا چین کے علاقے تبت سے نکلتا ہے اور پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا اٹک کے مقام پر پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا، پریشانی آپ نے ہونا ٹھیک ہے، ان کو آپ جب 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو الحمدللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ شمال سے جنوب کی طرف سے بہتا ہوا صوبہ سندھ میں داخل ہوتا ہے۔ لو جی، اب یہ سندھ میں چلا گیا، ٹھیک ہے، شمال سے بہتا ہوا جنوب اور پھر سندھ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مٹھن کوٹ کے مقام پر پنجاب کے باقی تمام دریا دریائے سندھ سے مل جاتے ہیں۔ یہاں سے دریائے سندھ جنوب کی طرف بہتا ہے اور صوبہ سندھ سے گزر کر بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ دریائے سندھ کے بہت سے معاون دریا ہیں جو اسے دائیں اور بائیں اطراف سے آ کر ملتے ہیں۔ بائیں طرف سے ملانے والے دریا کیونکہ زیادہ تر مشرق کی طرف سے آتے ہیں، اسی لیے انہیں مشرقی معاون دریا بھی کہتے ہیں۔ جی اس کے بعد ہے دریائے سندھ کے مشرقی معاون دریا۔ سب سے پہلا دریا ہے دریائے راوی۔ یہ لاہور میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، شاہی قلعے کے ساتھ پہلے یہ دریا بہتا تھا، لیکن اب اس نے اپنا رخ کچھ بدل لیا ہے۔ دریائے راوی کشمیر کے پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ یہ دریا بھارت کے علاقوں سے بہتا ہوا لاہور کے قریب پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور دریائے راوی کے کنارے آباد ہے۔ بس اتنا ہی آپ نے یاد کرنا ہے، مختصر انہوں نے بیان کیا ہے۔ جی اس کے بعد ہے دریائے ستلج۔ دریائے ستلج کوہ ہمالیہ سے نکلتا ہے اور بھارتی علاقوں سے بہتا ہوا سلیمانکی کے نزدیک صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے اور پنجاب کے مشرقی علاقے میں بہتا ہوا پنجاب کے باقی دریاؤں سے مل جاتا ہے۔ جی تیسرا دریا دریائے چناب۔ دریائے چناب کوہ ہمالیہ سے نکل کر مرالہ کے نزدیک صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ تریموں کے نزدیک دریائے جہلم اور دریائے چناب آپس میں ملتے ہیں۔ جی بیٹا، اس کے بعد دریا ہے دریائے جہلم۔
دریائے جہلم کشمیر کی وادی سے نکلتا ہے اور بہتا ہوا منگلا کے نزدیک صوبہ پنجاب میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے دریائے سندھ کے مغربی معاون دریا۔ یہ جو ہم نے راوی، ستلج، چناب اور جہلم ان کے متعلق پڑھا ہے، یہ تو ہیں دریائے سندھ کے مشرقی معاون دریا۔ اب باری آتی ہے دریائے سندھ کے مغربی معاون دریا۔ دائیں طرف سے ملنے والے دریا شمال اور مغرب سے بہتے ہوئے دریائے سندھ میں گرتے ہیں۔ دریائے شیوک، دریائے شگر اور دریائے گلگت شمالی پہاڑی علاقوں میں اہم دریا ہیں جو دریائے سندھ سے ملتے ہیں۔ اٹک کے مقام پر دریائے کابل دریائے سندھ میں گرتا ہے۔ دریائے کابل ایک بڑا دریا ہے جو افغانستان سے شروع ہوتا ہے اور مشرق کی طرف بہتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ دریائے پنجگور، دریائے سوات اور دریائے کنٹر اس کے اہم معاون دریا ہیں۔ دریائے کرم، دریائے ٹوچی اور دریائے گومل بھی مغرب سے بہتے ہوئے دریائے سندھ میں گرتے ہیں۔ دریائے سوب بلوچستان کے علاقے سوب اور لورا لائی سے ہوتا ہوا دریائے گومل سے جا ملتا ہے۔ دریائے سندھ کا معاون دریا ہے، جو کہ دریائے سندھ کا معاون دریا ہے۔ دریائے سوب کی بات کی جا رہی ہے۔ دریائے سوب وہ واحد دریا ہے جو جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے۔ ہم نے پیچھے بھی دریاؤں میں پڑھا شمال سے جنوب کی طرف دریا بہتے ہیں، مگر دریائے سوب بلوچستان کے علاقے کا وہ واحد دریا ہے جو کہ جنوب سے شمال کی سمت میں بہتا ہے جی۔ اس کے بعد ہمارا نقطہ آپ کے سامنے ہے کہ بحیرہ عرب میں گرنے والے بلوچستان کے دریا۔ بحیرہ عرب آپ کو بتایا گیا تھا محل وقوع میں کہ شمال میں چین، مشرق میں بھارت، مغرب میں افغانستان اور ایران اور جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے، ٹھیک ہے۔ تو بحیرہ عرب یعنی جنوب میں جو بلوچستان کے دریا گرتے ہیں، آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ چند ایک دریا ہیں جی۔ بلوچستان کے دریائے دشت، ہنکول، پرالی اور حب شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہوئے بحیرہ عرب میں جا گرتے ہیں۔ یہ چند 3-4 دریا آپ کے سامنے دریائے دشت ہے، ہنکول ہے، پرالی ہے اور حب، ٹھیک ہے۔ یہ شمال سے جنوب کی طرف، اب دیکھ لیں یہ بھی شمال سے جنوب کی طرف بہہ رہے ہیں، جنوب سے شمال کی طرف صرف دریائے سوب بہتا ہے، ٹھیک ہے۔ بلوچستان کی سب سے بڑی جھیل ہامون مشخیل ہے جی بیٹا۔ آگے آپ کا نیا موضوع شروع ہو جاتا ہے، پاکستان کی نہریں، پاکستان کا نہری نظام اور اس کے بعد جنگلات۔ تو یہ ہم نئے خطبے میں اس کا آغاز کریں گے۔ آج کا موضوع کچھ پیچیدہ تھا، اس لیے میں یہاں پر اختتام کرتا ہوں۔ موضوع مختصر کرنے کا یا کام کم دینے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی ساتھ ساتھ ان کو یاد کرتے جائیں، تاکہ جب آپ کے سالانہ امتحان قریب ہوں تو صرف نظر ثانی سے آپ کے دماغ میں ساری چیزیں تر و تازہ ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے تعلیمی ادارے جلد کھل جائیں گے۔ تعلیمی ادارے کھلنے کے بعد اچانک سے سارا مواد اگر آپ ابھی سے نہیں کریں گے تو اچانک سے سارا مواد آپ کو یاد نہیں ہوگا، تو آپ کے لیے پریشانی ہوگی۔ بس میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے ہر موضوع کو ساتھ ساتھ ہر دن یاد کریں۔ ہمارا آج کا موضوع پاکستان کے دریا، اس میں دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا،
دریائے سندھ کے مشرقی معاون دریا اور دریائے سندھ کے مغربی معاون دریا، اس کے بعد بحیرہ عرب میں گرنے والے بلوچستان کے دریا، ٹھیک ہے۔ دریائے سندھ کے مغربی معاون دریا، یہ پیراگراف تھوڑا سا پیچیدہ ہے، اس کو 4-5 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا، باقی سارا کام آسان ہے۔ میں محمد رمضان اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بس آپ سے درخواست ہے کہ آج کا ہمارا موضوع پاکستان کے دریا اچھی طرح یاد کرنے کے بعد کم و بیش ایک دفعہ خوش خط طریقے سے مارکر اور پین کا استعمال کر کے اپنی کاپیوں پر یوں ہی لکھیں کہ جس طرح فلانا امتحان میں بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ کی خیر فرمائے، آپ کے والدین کو تندرست رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔